بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو بھئی یہ ویڈیو اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس کے لیے جو بیسکلی جن کا اسلامیات کا ایگزام آ رہا ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹس نے اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس ٹاپک پہ میں ویڈیو بناؤں ان کے لیے۔ سو بیسکلی آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ آئی جی سی ایس سی او لیول اسلامیات کا کہ چیپٹر دا لائف آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم میں سے ہے، اور جو اسپیسیفک پارٹ ہم اس کا کور کر رہے ہیں وہ ہے دا لائف ان مدینہ۔ تو بیفور وی اسٹارٹ ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دیتا ہوں کہ بیسکلی لائف ان مدینہ کیسے اینڈ اپ ہوا، یہاں تک مسلمان پہنچے کیسے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھئی مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا۔ قریش نے اپنی پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کی زندگی جتنی عذاب کر سکیں، اور یہ سب کافی نہیں تھا، انہوں نے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی۔ تو پورے توبہ نعوذ باللہ، تو سارے لیڈرز بھئی اس بات پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پلان کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مائیگریشن پلان کی۔ تو یہ بھی ایک بہت لمبا سا قصہ ہے، کس طرح سے مائیگریشن ہوئی اور کیسے وہ مدینہ اینڈ اپ ہوا۔ بیسکلی وہ جا کے پھر کیف تھور میں ماؤنٹ تھور میں 3 دن وہاں پر گزارتے ہیں، اور کوئی ورقہ بن ملک ایک شخصیت تھی، کیونکہ قریش نے 100 کیملز کا ریوارڈ رکھا تھا، تو وہ بڑا نزدیک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب بھی نزدیک پہنچتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس کا گھوڑا جو ہے نا بالکل ایک دم سے رک جاتا تھا۔ تو اس کو ایک فیلنگ آ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی کوئی بڑی قدرت جو ہے نا ان کی حفاظت کر رہی ہے، تو وہ پھر رک گیا تھا۔ خیر، موونگ آن، لائف ان مدینہ ڈسکس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ دنوں بعد مدینہ پہنچتے ہیں۔ تو بیفور وی اسٹارٹ، کنڈیشنز آف مدینہ کیا تھے؟ تو اس ٹائم پہ بھی اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ مدینہ میں 2 ٹرائبز رہتے تھے، اوس اینڈ خزرج۔ ان 2 ٹرائبس کی آپس میں جو ہے نا بیسکلی بنتی نہیں تھی، تو اسی بنیاد پہ بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ بہت بڑی مین ریزن تھی کہ وہ وہاں پر گئے اور ان دونوں کی آپس میں یونٹی ہو گئی۔ اوپر سے مدینہ میں جوز بھی رہتے تھے، تو جوز کے وہاں پر 3 مین ٹرائبس تھے، بنو قریظہ، بنو نادر اور بنو قینقاع۔ تو مدینہ میں ایک اور بھی گروپ ایک ڈیولپ ہوا مائیگریشن کے بعد، اور وہ تھا منافقوں کا گروپ، جس کو لیڈ کرتے تھے عبداللہ بن ابی۔ ابھی عبداللہ بن ابی جو ہے نا، ہی واز اباؤٹ ٹو بیکم بیسکلی دا رولر آف مدینہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ اس کے پلان خراب ہو گئے تھے۔ اچھا بھائی، ابھی ہم بات کرتے ہیں دا لائف ان مدینہ، فرسٹ ایئر آف ہجرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ جاتے ہوئے پہلے سال کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوئی۔ تو جو پہلی چیز ہوئی وہ تھی کنسٹرکشن آف دا ماسک، مسجد نبوی، جس کو نام دیا گیا تھا۔ تو اس ماسک کی کنسٹرکشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پارٹیسپیٹ کیا۔ اچھا، اس کی کچھ خاص باتیں کہ یہ ایک ماسک نہیں تھا، اونلی فار ورشپ پرپز نہیں تھا، یہ جو ہے نا ایک پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، ایک ملٹری ہیڈ کوارٹر بھی تھا، یہ ایک پڑھائی کی جگہ بھی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے نا سارے فیصلے وغیرہ ابھی یہیں پر ہوتے تھے، کیونکہ ایک مسلمانوں کی ایک مین ٹیریٹری بیسکلی یہ بن گئی تھی۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ بھئی اذان جو ہے نا ایگزسٹنس میں آئی، پہلے اذان نہیں ہوتی تھی، تو بہت ساری سجیشنز ہوئی کہ اذان کس طرح سے دی جائے۔ تو کچھ لوگوں نے بولا کہ ہم لوگ بیلز بجائیں جیسے کرسچنز بیسکلی بجاتے ہیں، کچھ لوگوں نے باقی دوسرے دین کے بیسکلی حوالے دیے، لیکن عبداللہ ابن زید کو ایک خواب آیا تھا جس میں بیسکلی ان کو اذان کی ورڈنگز بتائی گئی تھی، اور سملر خواب جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیا تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ سنے تو وہ بڑے سے خوش ہوئے، اور اذان کو پھر وہی رکھی، تو اسی اذان کو بیسکلی پھر فالو کیا گیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی واز بیسکلی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہی واز دا سلیو، جن کے اوپر بہت تشدد ہوا تھا اور جن نے اسلام قبول کیا تھا۔ اچھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ رنگ ان کا بیسکلی کالا تھا، تو بیک ان دیٹ ٹائم سلیو جو ہے نا زیادہ تر جو ہے نا ان کا رنگ کالا ہی ہوتا تھا، تو ان کے اوپر بہت ظلم کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام ہمیں یہاں پر کیا بتاتا ہے کہ ہر ایک
رنگ ہر ایک ریس اسلام میں ایکول ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ بھئی وہ پہلے مؤذن بنے. پھر جو ہے نا اسی سال بیسکلی بردرہڈ قائم ہوتی ہے انصار اور مہاجرین کے بیچ. انصار کون ہوتے ہیں؟ انصار بیسکلی وہ لوگ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے. یہ جو اوس اینڈ خزرج جو مدینہ کے اپنے لوگ تھے ان کو انصار بولا جاتا. اور مہاجرین وہ ہے جو ہجرت کر کے آئے ہیں بیسکلی، جو مکہ سے یا کہیں سے بھی مسلمان جو آئے ہیں، زیادہ تر مکہ کے ہی لوگ تھے اس پوائنٹ پہ، جو مدینہ ابھی پہنچے ہیں ان کو مہاجرین کہتے ہیں. تو بیسکلی ایک بردرہڈ قائم ہوئی جس میں کیا ہوا کہ بھئی یہ ایک بڑی سی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ اس بردرہڈ میں انصار نے اپنی ہر چیز، آلموسٹ ہر چیز ایکولی مہاجرین کے ساتھ شیئر کیا. مطلب اپنا گھر ہو گیا، اپنی مالیت ہو گئی، مطلب لٹرلی ایوری تھنگ مطلب شیئر کرا. تو اگر آج کل ہم دیکھا جائے کہ اگر آپ کو یہ بولا جائے کہ یار اپنے گھر کا تھوڑا سا حصہ کسی کو دے دو، یار کبھی نہیں دو گے. لیکن انہوں نے لٹرلی اپنی ہر چیز آدھی شیئر کر لی تھی. سو دیٹ اچھا اس کی ریزن کیا تھی؟ کیونکہ مہاجرین نے ایک بہت بڑی سیکریفائس کر کے آئے تھے. انہوں نے اپنی بیسکلی اپنی پراپرٹیز، اپنی فیملی، مطلب جتنے بھی ان کے پاس مالیت تھی وہ سب چھوڑ کے بیسکلی مدینہ اللہ پاک کے حکم پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ بیسکلی وہ فالو کر کے مدینہ آئے. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسکلی ایک ورس بھی ڈالی تھی، اینڈ ریممبر وتھ گریٹیٹیوڈ Allah's favor on you, for you were enemies and he joined your hearts in love so that by his grace you become brothers. سورہ آل عمران. تو مہاجرین اور انصار کی جو ہے نا بیسکلی یہ جو بانڈ ہوا تھا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک ورس بھی ڈالی تھی. اچھا اسی سال میں پھر ایک اور ڈیولپمنٹ کیا آتی ہے کہ چارٹر آف مدینہ سائن ہوتا ہے. چارٹر آف مدینہ میں بیسکلی رولز اینڈ ریگولیشن رکھی جاتی ہیں کہ مطلب اتنے سارے الگ الگ ورشپ کرنے والے، اتنے الگ الگ لوگوں کی سوچ رکھنے والے ایک ساتھ جب رہ رہے ہیں، آخر ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہونی چاہیے. تو چارٹر آف مدینہ بیسکلی جو ہے نا بیسکلی قائم ہوا تھا. اور اس چارٹر آف مدینہ میں کون سے ٹرمز تھے کہ بھئی سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ بھئی سارے ہر مطلب جوز ہو گئے، کرسچنز ہو گئے، مسلمان ہو گئے، سب جو ہے نا اپنے اپنے بلیفس کو اور اپنے اپنے ریلیجس پریکٹسز کو خود ہی جو ہے نا کسی کے کوئی اس میں جو ہے نا انٹرفیئر نہیں کرے گا اور سب ایزیلی پریکٹس کر پائیں گے. اور ان کو مطلب پورا فریڈم ہوگا آسانی سے پریکٹس کرنے کے لیے. دوسری چیز کیا تھی کہ ساری پارٹیز جو ہے نا آپس میں وہ الائز بنیں گے اور کوشش کریں گے جو ہے نا باہر والوں کے ساتھ اور اندر والوں کے ساتھ ایک پیس اسٹیبلش کرے. مطلب ایک دوسرے کے خلاف کسی نے نہیں جانا ہے، اور باہر والوں کے ساتھ بھی ایک ساتھ جو ہے نا پیس اگر ہم لوگ قائم کریں گے ایک ساتھ ہی کریں گے. اچھا پھر کیا ہوا تھا کہ جوز، کیونکہ وہاں پر جوز کی بھی ایک بڑی اکثریت تھی، تو جوز اور مسلمس کے جو ہے نا ایکول رائٹس ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ مطلب مسلمانوں کے زیادہ رائٹس ہیں اور جوز کے کم ہیں. تو یہ بیسکلی شو کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسٹس کس لیول کی تھی، مطلب کتنے جسٹ بندے تھے. پھر کیا تھا بھائی کہ مدینہ جو ہے نا ایک مطلب ایک بہت ہی پرامن جگہ ہوگی سب پارٹیز کو ایک ساتھ رہنے کے لیے اور پریکٹس کرنے کے لیے. سب کے لیے ایکول سیکیورٹی اور فریڈم ہوگی. مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ جو ہے نا سیکیورٹی دی جا رہی ہے اور جوز کو کم دی جا رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا. اچھا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ اللہ نہیں کرے کبھی اگر اٹیک ہوتا ہے مدینہ کے اوپر، تو یہ نہیں ہے کہ مطلب جوز جو ہے نا پیچھے بیٹھیں گے اور مسلمان لڑیں گے، یا مسلمان پیچھے بیٹھیں گے اور جوز لڑیں گے. سب نے ایک ساتھ مل کے لڑنا ہے. سو اف دیر از اینی تھنگ، اف دیر آر اینی وارز ڈکلیئرڈ، سب نے جو ہے نا ایک ساتھ اس میں شامل ہونا ہے. اور ایک فائنل بات کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈیسیجنز ہوں گے وہ فائنل ہوں گے اور اس پہ سب کو عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو بھئی یہ ایک چارٹر آف مدینہ، ایک کچھ ٹرمز تھے، اس کے اوپر بیسکلی آپ کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو بھئی یہ تھا آپ کا فرسٹ ایئر. موونگ آن ٹو دا سیکنڈ ایئر. سیکنڈ ایئر میں سب سے جو دو امپورٹنٹ چیزیں جو بیسکلی مینڈیٹری ہوئی تھی، فرض ہوئی تھی ہمارے اوپر، وہ تھا زکوٰۃ اور روزہ. تو جسٹ فار یور انفارمیشن،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے ہجرت کے دوسرے سال میں ہمارے اوپر زکوٰۃ اور فاسٹنگ جس کو بیسکلی ہم لوگ روزہ کہتے ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہوا تھا. اچھا بھائی اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 بیسکلی اس کی ریفرنس ہے. اچھا پھر کیا ہوا تھا بھائی کہ اسی سال میں قبلہ بھی چینج ہوا تھا. اگر آپ لوگوں کو پہلے پتہ ہو کہ ہمارا ویسے بیسکلی پہلے قبلہ تھا جیروسلم مسجد الاقصیٰ، لیکن اب جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نماز کے دوران بیسکلی ان سے قبلہ چینج کروایا اور کعبہ جو ہے نا ہمارا نیا قبلہ بن گیا تھا. اچھا ایک اور بات یہ کیا تھی کہ کچھ جو ہے نا جوش اسکالرز جو تھے، جوش اسکالرز آتے ہیں جن کو مطلب ہمارے جیسے مولوی لوگ ہوتے ہیں، مفتی لوگ ہوتے ہیں یا اسکالرز ہوتے ہیں ہمارے بھی، کچھ جوش اسی طرح کے جو ہے نا مفتی اور اسکالرز وغیرہ جو ہے نا ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، جس کی وجہ سے جوس کو جو ہے نا ایک بہت غصہ آیا تھا کہ بھائی ہم جن لوگوں کو فالو کرتے تھے انہوں نے ہی اسلام قبول کر لیا، تو مطلب ابھی تو سین بیڈ ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک نفرت جو ہے نا پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی. اچھا اسی سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کی پرمیشن بھی دے دی گئی تھی. رائٹ، اور اس کے بارے میں سورہ الحج سورہ نمبر 24 ورس نمبر 39 میں بیسکلی اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے کہا تھا کہ پرمیشن از گیون اگینسٹ دوز whom war is made to fight because they were wronged, verily Allah is able to help them. ٹھیک ہے، تو اسی سال میں جہاد کی پرمیشن بھی دی گئی تھی. تو اسی سال جو ہے نا ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آتی ہے جو اسلام کی ہسٹری میں ایک بہت ہی مطلب آئی وڈ سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ بیٹلس، کیونکہ پہلا بیٹل تھا بیٹل آف بدر. اگر اسلام کی بنیاد کسی چیز نے رکھی ہے بیسکلی وہ اس بیٹل کے تھرو جو ہے نا بیسکلی رکھی گئی ہے. تو کیا ہوتا ہے اس کے سب سے پہلے ریزن دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹل کیوں ایگزسٹ ہوا. تو سب سے پہلے قریش جو ہے نا بہت ناخوش تھے کہ مدینہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو وہاں پر رہائش گاہ دی اور مسلمان وہاں پر ایزیلی جا کے رہ سکتے تھے. تو ایک جیلسی جو ہے نا ان کے بیچ میں آ گئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جا کے مدینہ کے لوگوں کو کہا کہ آپ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے مکہ کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں ہمیں واپس دے دو. لیکن مدینہ کے لوگوں نے کلیئرلی اس بات کو منع کر دیا. پھر کیا ہوتا ہے بھائی کہ قریش نے یہ جو ہیپوکریٹس ہے عبداللہ بن ابی اور ان کا جو گروپ تھا ان کے ساتھ کوشش کی بھائی ان کو کانٹیکٹ کرنے کی. بعد میں جا کے ان کی آپس میں بہت بن بھی جاتی ہے. ایک اور ریزن کیا تھی کہ بھائی وہ لوگ بہت جیلس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاور گرو ہو رہی تھی اور مسلمانوں کی پاور جو گرو ہو رہی تھی. تو انہوں نے کوشش کی کہ بھائی مدینہ کے آس پاس کی جگہوں میں جا کر مسلمانوں کی کچھ پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا جائے. تو ان لوگوں نے کیا کیا وہ جو کیٹلز وغیرہ مطلب یہ بھیڑ بکری وغیرہ کچھ بھی مطلب سامان جو مطلب ویلتھ میں مسلمانوں کے لیے تھا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اچھا اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیٹرولز بیسکلی پولیس ٹائپ کے کچھ لوگوں کو آس پاس بھیجنا شروع کیا تاکہ وہ ان چیزوں کی سیکیورٹی کر پائے. اسی بیچ ایک انسیڈنٹ ہوا جس کو انسیڈنٹ آف نخلا کہا جاتا ہے، اور قریش کے ممبرس کے ساتھ بیسکلی ایک مار پیٹ ہوئی جس کے بیچ میں ایک قریش کا بندہ مارا گیا. اس کے وجہ سے بھی وہی قریش کے اندر جو ہے نا ایک ان کے جذبات کے ساتھ اور جو ہے نا مطلب وہ لوگ بہت غصہ آیا انہیں بیسکلی. تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ بھائی عرب کے اندر یہ بدلے کا جو ہے نا ایک بہت ہی بڑا ہیوی کانسیپٹ تھا. تو ان لوگوں نے ابھی پراپر کوشش کی کہ بھائی بدلہ لینا ہے ہر حال میں. ابھی کیا ہوا کہ بھائی جتنے بھی قریش کے جو کیراونز بیسکلی جتنا بھی سامان آس پاس کے شہروں سے یا ملکوں سے مکہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ قریش کو اکنامکلی ہرٹ کریں. تو ان کیراونز کو جو ہے نا مطلب ہرٹ کرنے کی کوشش کی اور روکنے کی کوشش کی. یہ بھی بہت بڑی وجہ تھی اس بیٹل کی. تو اس بیٹل کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ یہ بیٹل کیسے انٹو ایگزسٹنس آیا، اور ہم لوگ بڑے بریف رکھیں گے کہ ابو سفیان جو ان کو بہت ہی ایک امیر ترین شخص کہا جاتا تھا مکہ کا اور ایک بہت ہی بڑے بزنس مین تھے مکہ کے. تو بیسکلی ایک بہت ہی بڑا کیراوین جو ہے نا سیریا سے جو ہے نا لا رہے تھے اور جا رہے تھے مکہ کی طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کرا کہ اس کیراوین کو بھائی پکڑنا ہے اور ٹیکل کرنا ہے. تو کسی طرح ابو سفیان کو جو ہے نا یہ بات پتہ چل گئی اور ابو سفیان نے
مکہ یہ میسیج بھیجا کہ بھئی اس طرح سے کوئی سین ہونے والا ہے اور کیراوین مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی ہمارے کیراوین کو ہرٹ کرنے والے ہیں، تو آپ ایک آرمی بھیجو۔ تو جیسے ہی مکہ کے لیڈرز کو بھئی پتہ چلا کہ یہ سین ہے، تو ان نے 1000 لوگوں کا لشکر بھیجا تاکہ جو ہے نا ابو سفیان کے کیراوان کو بیسکلی پروٹیکٹ کر پائیں۔ اچھا، اس لشکر میں نا مطلب جتنے بھی قریش کے لیڈرز تھے وہ سب جو ہے نا اس لشکر کے اندر تھے، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نہیں آئے۔ ابو لہب بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے جو بہت خلاف تھے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورہ بھی لکھی ہے، مطلب وہ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، سورہ لہب۔ تو سارے لیڈرشپ آف قریش، سارے لیڈرشپ آف مکہ اس آرمی میں موجود تھے، اور یہ جو ان کی جو آرمی تھی نا 1000 بندوں کی، یہ فل مطلب ان کے پاس پورا حوصلہ تھا، تلواریں تھیں سب کے پاس۔ اچھا، جب اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے کمپینینز کے ساتھ مشورہ کر کے 313 بندوں کی آرمی پریپیئر کری۔ اور اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف جو ہے نا بیسکلی 3 گھوڑے تھے اور 60 کیملز تھے، اور ان کے پاس کچھ ویپنز وغیرہ جو ہے نا ایز سچ تھے نہیں۔ صرف 60 لوگوں کے پاس جو ہے نا مطلب یہ آرمرز وغیرہ تھی، ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھے۔ اچھا، تو ابو سفیان جو ہے نا سیفلی پہنچ گئے تھے مکہ، تو ان نے قریش کو ایک میسیج بھیجا کہ میں پہنچ گیا ہوں، تو آپ لوگ واپس آ جاؤ آرمی کے ساتھ۔ تو قریش کی بھی یہی انٹینشن تھی، واپس جاتے ہیں، لیکن ابو جہل جو ہے نا ان نے بولا کہ نہیں، جب ہم آئے ہیں لڑ کے ہی جائیں گے۔ تو خیر 17 رمضان کو یہ بیٹل جو ہے نا بیسکلی ہوتا ہے، اور دس بیٹل بیسکلی ٹیکس پلیس۔ اور واٹ ہیپنز از کہ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پہ آتے ہیں تو ایک کمپینین ایسی ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے خود یہ جگہ چوز کیا یا اللہ پاک نے آپ کو بیسکلی ایک وحی کے تھرو یا اللہ پاک نے آپ کو آرڈر کیا کہ اس جگہ پر آپ کیمپ کرو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خود کیا۔ تو کمپینین نے پھر سجیسٹ کرا کہ ہم لوگ اس جگہ پہ نہیں بلکہ ایک دوسری جگہ پر کیمپ کرتے ہیں جہاں پر پانی بھی ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت اچھا لگا یہ سجیشن، اور وہ جا کے اسی مقام پہ بیسکلی کیمپ کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ لیڈر بھی ہو، آپ اگر لوگوں کی رائے لوگے، شاید آپ کو ایک اچھی رائے ملے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت بھی رائے لے رہے ہیں، تو ہمارے لیڈرز تو بھئی آج کل مانتے ہی نہیں ہیں کسی کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری کیا، اور وہی پانی والی جو پانی کے آس پاس والی جگہ تھی وہاں پر جا کے کیمپ اپنی لگا لی مسلمانوں نے۔ اچھا، یہ جو جس جگہ پہ ان کی کیمپنگ ہوئی تھی وہ جگہ جو ہے نا بہت سینڈی تھی، سینڈی ان سینس کہ بہت مٹی وغیرہ تھی وہاں پر، لیکن اسی رات وہاں پر بارش ہوتی ہے، اور وہ جو گراؤنڈ تھا نا وہ بہت سافٹ ہو جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ مطلب اللہ پاک نے بارش بھیجی ہے، اور واقعی میں اللہ پاک نے اس کے بارے میں، اس منظر کے بارے میں قرآن میں ریفرنس بھی بھیجی تھی کہ اللہ پاک نے ہی سینڈ ڈاؤن واٹر آن یو فرام ہیون ان سورہ انفال ورس نمبر 11۔ اچھا، اسی رات جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ دعا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر ہماری یہ مسلمانوں کی فوج اگر یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ آپ کی راہ کو، آپ کے حق کی بات کو آگے پہنچانے والا کوئی بچے گا نہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو پھر جو ہے نا بھئی بیٹل شروع ہو جاتا ہے، اور بیٹل جب شروع ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ایک ٹریڈیشن تھا اس ٹائم پہ عربس کا کہ مین بیٹل سٹارٹ ہونے سے پہلے 1 on 1 بیٹل ہوتے تھے۔ تو قریش کی طرف سے جو 1 on 1 بیٹل میں آگے آتے ہیں وہ تھے عتبہ، شیبہ، اور شیبہ کا بیٹا ولید۔ اچھا، پھر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انصار کے لوگوں کو آگے بھیجتے ہیں بیٹل کے لیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ قریش بولتے ہیں کہ بھئی نہیں، ہم لوگوں نے انصار مطلب مدینہ کے لوگوں کے ساتھ نہیں لڑنا، ہمارے لیے ہمارے ہی لوگوں کو، ہمارے ہی خون میں سے یا ہماری قریش کے لوگوں میں سے آپس کے مطلب جن کے ساتھ ہماری لیول جو ہے نا میچ ہو سکے ان کو بھیجو، کیونکہ ان کے اندر ایک بدلے کا ایک جوش تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت علی کو، حضرت حمزہ کو، اور جو ہے نا عبیدہ بن حارث کو آگے بھیجتے ہیں،
اس بیٹل کے لیے. اور جب 1-on-1 بیٹل ہوتا ہے تو مسلمان جو ہے نا اس میں وکٹوریس ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے بھائی کہ بھائی بیٹل دین دا بیٹل اسٹارٹس، اور بیٹل میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی جیت ہوتی ہے. اس بیٹل میں جو ہے نا 70 لوگ جو ہے نا مارے جاتے ہیں قریش کی طرف سے. اور اس میں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ لیڈرز جیسے ابو جہل ہو گئے، جو مطلب قریش کے اس پوائنٹ پہ چیف تھے، وہ بھی مارے جاتے ہیں. اچھا 70 لوگ جو ہے نا مسلمان جو ہے نا 70 لوگوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. اور بہت جتنا بھی مال جو ہے نا بچا ہوتا ہے جیسے آرمرز وغیرہ ہو گئے، اور جو مال اپنے ساتھ لائے تھے وہ بھی بیسکلی لیا جاتا ہے. تو مسلمانوں کے صرف جو ہے نا 14 لوگ شہید ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی یہ جو جتنے بھی کیپٹیوز لیے گئے تھے، یہ جو 70 لوگ کیپٹیوز لیے گئے تھے، ان کو بیسکلی الگ الگ کمپینینس کے میں ڈیوائڈ کیے گئے تھے کہ یار یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو 70 لوگ تھے وہ الگ الگ لوگوں میں ڈیوائڈ ہو گئے تھے، ان کو قبضے میں لے لیا تھا. اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھر الگ کوالٹیز اور اسلام کی اور مسلمانوں کی کوالٹیز دکھانے کی کوشش کی کہ ان نے کوشش کیا کہ پریزنرز کو بہت اچھے سے ٹریٹ کریں. اچھا جو امیر پریزنرز سے ان کو جو ہے نا آپشن دیا گیا کہ آپ جو ہے نا اپنی رینسم منی دو. رینسم منی کیا ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ کو پکڑا جائے آپ کچھ پیسے دے کے اپنے آپ کو چھڑوا دو. کچھ لوگوں نے جو ہے نا یہ اچھی سی ٹریٹمنٹ دیکھ کے جو ہے نا اسلام قبول کرا. کچھ لوگوں کو جو مطلب بہت پڑھے لکھے تھے ان کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ اگر آپ 10 مسلمان بچوں کو پڑھاتے ہو تو آپ کو رہا کیا جائے گا، مطلب انہیں آپ تعلیم دیتے ہو. تو یہ بیسکلی کچھ کنڈیشنز رکھی گئی تھی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس بیٹل کے ریزلٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس بیٹل سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا. کہ سب سے پہلے بھائی سب سے بڑا فائدہ کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی ہسٹری کی پہلی جیت تھی اور ایک بہت ہی بڑی وکٹری تھی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف 313 لوگ اور ایک طرف 1000 لوگوں کا لشکر، بالکل 3 ٹائمز بڑی آرمی، اور وہ آرمی جو مطلب فلی ان کے پاس سارے ویپنس تھے، بہت ہی پاورفل تھے، ان کو ہرایا. تو ایک بہت بڑی وکٹری تھی. یہ ایک مسلمانوں کے ایمان کا ایک ٹیسٹ تھا کہ مطلب وہ اتنی بڑی آرمی کے خلاف جا رہے ہیں، وہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام کو ابینڈن تو نہیں کرتے ہیں، مطلب چھوڑ تو نہیں دیتے ہیں. قریش جو ہے نا مطلب دنیاوی چیزوں کے لیے لڑ رہے تھے، اور مسلمان اللہ پاک کے رائے حق کے لیے لڑ رہے تھے اور اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے لڑ رہے تھے. تو یہ اس لیے بھی ایک بہت بڑی ایک بیٹل تھی. اس بیٹل کو جیتنے کے بعد مسلمانوں کے اندر جو ہے نا ایک بہت ہی ایک زیادہ جذبہ آیا، اور ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ یار ہم نے اتنی بڑی فورس کو ہم نے اتنی کم نمبر کے ساتھ ہرایا. تو ڈیفینیٹلی ایک پیچھے ایک بہت ہی بڑی ایک ہماری قدرت ہے جن نے ہماری ہیلپ کی ہے. تو اللہ پاک میں ان کا بھروسہ اور زیادہ ہو گیا تھا. اس بیٹل سے بیسکلی اسلام اسٹرینتھن ہو جاتا ہے، کیونکہ مطلب اسٹرینتھ ان کی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے نا بہت جلدی سے عرب ممالک میں پہنچ گئی تھی، عرب کے آس پاس کی جگہوں میں پہنچ گئی تھی کہ اس طرح مسلمانوں نے قریش کو ہرا دیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مسلمانوں کی طرف اٹینشن زیادہ ہوا اور آنے لگے مدینہ کی طرف. یہ جو بیڈوین ٹرائبس تھے، یہ بیڈوین ٹرائبس بیسکلی آس پاس کے جو مدینہ کے ٹرائبس تھے، ان لوگوں نے یہ اس بیٹل کو بہت کلوزلی دیکھا. اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی مسلمان جیت گئے تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی دوستی الائنس بیسکلی قائم کر لی. تو آپس میں بیسکلی ابھی جڑ گئے تھے. ایک اور بات، یہ جو ہیپوکریٹس کا جو گروپ تھا، یہ عبداللہ بن ابی والا گروپ، یہ بھی ابھی تھوڑا کیئرفل ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو یہ بات اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ بھائی مسلمان جو ہے نا مطلب ان کو لائٹلی نہیں لینا ہے. اور اوبیسلی جو سارے چیفس آف قریش اس بیٹل میں مارے گئے تھے، ایک بہت بڑا دھچکا تھا قریش کے لوگوں کے لیے. ابھی جو ہے نا ان کو ایک نیا چیف چاہیے تھا، تو ابو سفیان جو ہے نا بیسکلی ابھی نئے چیف بن جاتے ہیں. اچھا اسی سال جو ہے نا آخر میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایک بنو قینقاع جو ہے نا وہ ایک اگریمنٹ کو جو ہے نا بریچ کر لیتی ہے. یہ جو چارٹر آف مدینہ ہوا تھا ہمارے پہلے سال میں، اس کے ایک اگریمنٹ کیا تھا کہ سب آپس میں ایک ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے رائٹس کو رسپیکٹ کریں گے. تو بنو قینقاع میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی جوس کے ایک مارکیٹ میں مسلمان عورت کے ساتھ جو ہے نا بیسکلی بدسلوکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بیسکلی ایک لڑائی ہو گئی تھی جس میں ایک مسلمان اور جو مارا گیا تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان نے
بنو قینقاع کو بیسکلی ایک سیج میں ڈال دیا تھا، بیسکلی آس پاس سے جو ہے نا ان کو کور کر لیا تھا، اور یہ سیج جو ہے نا 14 دن جو ہے نا بیسکلی رہا تھا۔ اچھا، سیج میں کیا ہوتا ہے کہ نہ کھانا اندر آ سکتا ہے، نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ آپ باہر جا سکتے ہو اندر آ سکتے ہو، تو ایک پوائنٹ آتا ہے آپ بے بس ہو جاتے ہو کیونکہ آپ کے پاس کھانا ہی نہیں ہوتا، تو آپ گیو اپ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ گیو اپ کرنے سے پہلے عبداللہ بن ابی جو منافق تھے وہ انٹرفیئر کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسکلی منانے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ سیج کو ہٹا دیں، اور جو جوز اس میں ملوث تھے اس کو جو ہے نا بیسکلی مدینہ سے نکال دیا جائے گا۔ تو بیسکلی سیکنڈ ایئر آف ہجرہ میں بیسکلی یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی، ابھی تھرڈ ایئر آف ہجرہ کی بات کریں گے، مطلب مائگریشن کا تیسرا سال۔ تو اس سال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے بھائی بیٹل آف احد۔ ابھی اس کے جو ہے نا اس کے کازز جو ہے نا بہت ہی سملر ہیں بیٹل آف بدر کی طرح، کہ مسلمان جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہو رہے تھے، قریش کو جیلسی تھی، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے جو عرب کے لوگ، سوری ہمارے جو مکہ کے لوگ مدینہ گئے ہیں وہ جو ہے نا مطلب اسٹرانگ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑے کازز تھے وہ کیا تھا؟ بدلہ۔ قریش جو ہے نا بدلہ لینا چاہتی تھی بیٹل آف بدر کا، اور ابو سفیان تو وہی اچھا، مکہ میں جتنے لوگوں نے جو، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ابو سفیان جو ایک بہت بڑا کیراوین لایا تھا سیریا سے، اس کے جتنے بھی پروفٹ ہوئے تو مکہ کے لوگوں نے بولا کہ بھئی ہم سارے پروفٹ یوز کریں گے بیٹل آف احد میں مسلمانوں کے جنگ کے خلاف۔ اچھا، اس بیٹل میں 3,000 لوگ قریش کی طرف سے آتے ہیں، تو ایک بہت ہی بڑی آرمی ہو گئی، آلموسٹ تین ٹائمز بڑی ہے پچھلی بار سے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ بھئی ابو سفیان جو ہے نا مطلب اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ مطلب اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا بدلہ کا ہوتا ہے، وہ ایک واو لیتے ہیں، مطلب ایک قسم لیتے ہیں ایک طرح سے، کہ مطلب وہ تب تک جو ہے نا بیسکلی بات نہیں لیں گے، تب تک جو ہے نا وہ بیسکلی مسلمانوں سے بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جو ہے نا، کیونکہ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ عرب کے لوگ پوئٹری میں بہت ماہر تھے اور انہیں بہت مانا جاتا تھا، تو عرب کے لوگوں نے پوئٹری لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی گستاخی کرنے میں۔ تو یہ کچھ ریزنس تھے اس بیٹل کے لیے، بیٹل آف احد کو پیش آنے کے لیے۔ اچھا بھائی، ابھی بیٹل آف احد میں کیا ہوتا ہے کہ 3,000 کا لشکر ہوتا ہے قریش کا، اور ان کے پاس 200 گھوڑے ہوتے ہیں۔ اس میں بیسکلی کچھ عورتیں بھی بیسکلی شامل ہوتی ہیں، جو مطلب امپورٹنٹ ناموں میں سے اگر آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، جو ہند ہے۔ اچھا، ہند کون تھی؟ ہند جو ہے نا اتبا کی بیٹی تھی۔ اتبا کون تھا بھائی؟ اتبا کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 on 1 بیٹل میں بیسکلی مارا تھا۔ تو خیر اس پہ ہم لوگ آگے آئیں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قریش کی اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کے ساتھ مشورہ کرنے کی کوشش کی، کہ سب سے پہلا مشورہ کیا تھا کہ ہمیں یہ بیٹل مدینہ کے باہر لڑنا چاہیے یا مدینہ کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میجورٹی نے کہا کہ بھئی ہمیں باہر سے لڑنا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میجورٹی کے ساتھ اتفاق کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس سے کیا ہوتی ہے؟ یونٹی ہوتی ہے۔ لیکن عبداللہ بن ابی جو ہے نا، وہ اس کے اوپینین یہ تھا کہ بھئی ہمیں اندر سے لڑنا چاہیے۔ خیر، مسلمانوں کی 1,000 لوگوں کا بیسکلی لشکر ان کا ریڈی ہوا تھا اگینسٹ دا قریش۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بھئی بیٹل سے بالکل پہلے ہی عبداللہ بن ابی کے جو 300 لوگ تھے اس بیٹل میں شامل، عبداللہ بن ابی ان 300 لوگوں کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ابھی مسلمان رہ گئے ہیں کتنے؟ 700 لوگوں کے ساتھ۔ تو 700 لوگ جاتے ہیں بھئی آگے احد کے مقام پہ۔ احد کے مقام پہ بیسکلی اس کا آپ کو تھوڑا منظر بتاتا ہوں کہ احد کے مقام پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بیٹل ہو رہا ہوتا ہے، بیٹل میں مسلمانوں کا لشکر ہے، سامنے قریش کا لشکر ہے، اور ساتھ میں ہی ادھر مسلمانوں کے پیچھے یہ بالکل ساتھ ایک احد کا پہاڑ ہے۔ تو اس کا ایک بہت ہی بڑی سگنیفیکنس ہے اس بیٹل میں، جس کے بارے میں ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اچھا، تو مسلمانوں کی طرف سے بھی کچھ عورتوں نے بیسکلی اس بیٹل میں شرکت کی، جس میں عائشہ ام سلمہ اور ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیسکلی پانی وغیرہ اور جو مطلب کوئی زخمی ہوتے تھے ان کی زخم وغیرہ کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے وہاں پہ تھی۔ اچھا، جب بیٹل شروع ہوتا ہے تو بھئی مسلمان تو بیسکلی بالکل، آلدو لشکر جو ہے نا 3 ٹائمز بڑا تھا، آلموسٹ 3 ٹائم سے بھی زیادہ،
لیکن مسلمان جو ہے نا لڑنا شروع کرتے ہیں اینڈ مسلمان ایکچولی جیتنا شروع کرتے ہیں. لیکن اس پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جو ہے نا احد کے پہاڑ کے اوپر پوزیشن کیا تھا. 50 لوگ تھے تقریباً, اور وہ سب جو ہے نا مطلب ان کو بولا گیا تھا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے آپ نے دھیان دینا ہے کہ کوئی پیچھے سے نہ آئے. اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی تھی کہ آپ نے کسی بھی حالت میں احد کے پہاڑ کو چھوڑ کے نہیں آنا. اچھا, یہ جو 50 لوگوں کے آرچرز کا ایک گروپ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد کے پہاڑ کے اوپر جنہیں کمانڈ کیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا, یہ بیسیکلی انڈر کمانڈ کیا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو مسلمان جیت رہے ہوتے ہیں, اور جیتنے کے ٹائم کیا ہوتا ہے کہ قریش جو ہے نا ایسا ایسا پیچھے ہٹنا شروع کر لیتے ہیں. مطلب قریش جو ہے نا ایک پوائنٹ پہ آ جاتی ہے, بولتی ہے ہم لوگ گیو اپ کر رہے ہیں, تو لوگ پیچھے ہونا شروع کر لیتے ہیں. تو یہ جو 50 لوگ تھے اوپر, ان لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بھئی یہ تو قریش جو ہے نا ہار گئے اور یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. تو یہ مال کی, یہ جو شیطانی انسان کے اندر ہوتا ہے نا لالچ, یہ لالچ میں نا پہاڑ سے نیچے اترنا شروع کر لیتے ہیں. ایک میجورٹی یہ جو آرچرز کا تھا یہ نیچے اترنا شروع کر لیتے ہیں اور جاتے ہیں. یہ جو ہے نا مطلب جتنے بھی مطلب ویپنز وغیرہ تھے یا کچھ باؤنٹی وغیرہ تھی اس کو اٹھانا شروع کر لیتے ہیں بھائی. اچھا, اس بیچ میں اگر آپ لوگوں کو میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات بتانا بھول گیا کہ اس بیٹل میں خالد بن ولید بھی بیسکلی شامل ہوتے ہیں. اچھا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوائنٹ پہ آ کے ابھی تک ان نے اسلام نہیں قبول کیا ہوتا. تو خالد بن ولید جو ہے نا ایک بہت ہی ایک ہوشیار اور طاقتور ایک واریر تھا. تو ان نے جب یہ چیز دیکھی نا کہ بھئی پہاڑ سے وہ لوگ نیچے اتر گئے مسلمانوں کے یہ جو گروپ تھا آرچرز کا, تو ان نے قریش کو ابھی آرڈر کیا کہ وہ جو ہے نا ابھی ایک خالد بن ولید جس گروپ کو لیڈ کر رہے تھے, وہ گروپ جو ہے نا احد کے پہاڑ کے پیچھے سے جاتے ہیں اور پیچھے سے مسلمانوں کو کور کر لیتے ہیں. تو ابھی کیا ہوا کہ مسلمان ایک بیچ والی پوزیشن میں آ گئے, ان کے آگے بھی قریش ہے پیچھے بھی قریش ہے, اور وہ ایک سینڈوچ والے پوزیشن پہ آ گئے. اچھا, اس بیچ میں ابھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی مسلمان ہارنے والی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں اور ان کے لوگ بیسکلی شہید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک رومر آ جاتی ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک بہت گریف آ جاتے ہیں اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اور ان کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے کہ بھئی جب وہ ہی نہیں رہے تو ابھی ہمارے پاس لڑنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, ان کے اندر واپس سے ایک جذبہ آ جاتا ہے اور وہ لڑنا فائٹ بیک کرنا شروع کر لیتے ہیں, اور پھر جو ہے نا واپس قریش کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. اور اس طرح سے قریش بیسکلی ریٹریٹ کرنا شروع کر لیتے ہیں, ہو جاتے ہیں. تو یہ بیٹل بیسکلی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے. اس بیٹل کے دوران ایک اور جو امپورٹنٹ انسیڈنٹ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ ہند جو عتبہ کی بیٹی تھی, اس نے جو ہے نا ایک بندہ تھا, سلیو تھا, وحشی جس کو کہتے ہیں. اچھا, آج کل یہ جو بولتے ہیں نا تم بہت وحشی انسان ہو, ظالم انسان ہو, یہ بیسکلی یہ ورڈ یہیں سے آتا ہے. تو وحشی کو اس نے بیسکلی بولا تھا. اچھا, وحشی جو ہے نا جیولن پھینکنے میں بہت ماہر تھا. تو وحشی کو اس نے بولا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو جیولن کا نہیں پتا ہو, آپ لوگ سرچ کر لو انٹرنیٹ پہ. تو اس نے بیسکلی وحشی کو کہا تھا کہ اگر تم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارو گے میں تمہیں فری کر دوں گی اور کچھ انعام دوں گی. تو وحشی نے جو ہے نا بیسکلی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسکلی لڑ رہے ہوتے ہیں, وحشی وہاں سے اپنا یہ جیولن تھرو کرتے ہیں اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر لیتے ہیں. تو خیر اس بیٹل میں جب مسلمان پیچھے ہو جاتے ہیں, قریش پیچھے ہو جاتا ہے, تو ہند آتی ہے اور اس کے اندر ایک بہت زیادہ غصہ تھا کہ اس کے باپ کو جو ہے نا بیسکلی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا تھا. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی کے ساتھ بہت بے حرمتی کرتی ہے, ان کے لیور کو چو کرنے کی کوشش کرتی ہے. بہت یہ منظر بہت خراب ہے, ان کی بیسکلی شکل کے ساتھ بے حرمتی کرتی ہے, ناک کاٹتی ہے. تو مطلب بہت ہی میں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ اس کے اندر بیسکلی ایک نفرت تھی. آپ نفرت چیک کرو کہ کتنی زیادہ تھی. خیر, اس پوائنٹ پہ آ کے وہ بیسکلی یہ جو بے حرمتی کرتی ہے وہ یہ شو کرنا چاہتی ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کا بدلہ میں نے اتار دیا. قریش نے باقی ساری باڈیز کے ساتھ بھی بہت بے حرمتی کرنے کی کوشش کی, اور اس پوائنٹ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ریویلیشن بھیجی جو سورہ عمران میں ورس نمبر 152. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ڈڈ انڈیڈ فلفل ہز پرومس ٹو یو وین یو وتھ ہز پرمیشن ور اباؤٹ ٹو
annihilate your enemy until you flinched and fell to disputing about the order and you disobeyed. And he had shown you that for which you longed, some of you desired the world and some of you desired the hereafter. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ورس میں کیا کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو، آپ لوگ دیکھ رہے تھے، میں آپ لوگوں کو جتا رہا تھا، میں آپ لوگوں کی مدد کر رہا تھا اس آرمی کے خلاف جو آپ سے 3 ٹائم گنا زیادہ ہے تعداد میں اور ویپنز میں. لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے آخرت کی بجائے تم لوگوں نے دنیا کی آسائشوں میں تم لوگوں کو جو ہے نا زیادہ آپ لوگوں کا فوکس آ گیا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ کاسٹ ہوا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ورس میں بہت بڑا ایک میسیج رکھا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں آپ کی راہ، آپ کا راستہ اللہ پاک کے راستے سے بھٹک کر دنیا کی چیزوں میں، فار ایگزامپل پیسہ، گاڑیاں، مال بنانے کے لیے آپ ہر گندے کام کرو، تو آپ جب راستہ بھٹک جاتے ہو آپ کی زندگی کبھی جو ہے نا مطلب یو ول نیور بی سکسیزفل. تو ایک بہت بڑا میسیج تھا اس میں کہ آپ جیتنے والے تھے لیکن آپ دنیا کی آسائشوں کے لالچ میں پھنس گئے، آپ ہار گئے. اچھا، قریش کے جانے سے پہلے قریش جو ہے نا بیسکلی یہ ڈکلیئر کرتی ہے، ابو سفیان بیسکلی بولتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آج جو ہم بیٹل جیتے ہیں یہ بیٹل آف بدر کا بدلہ تھا، اور ہم لوگ اگلے سال پھر آئیں گے آپ لوگوں سے لڑنا ہے. اچھا، پھر قریش جو ہے نا چلی جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی قریش کے 70 لوگ نا مدینہ کے آس پاس گھوم رہے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جا کے اس چیز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا بہت کچھ دن جو ہے نا مدینہ کے باہر ہی گزارتے ہیں، اور یہ شو کرنے کے لیے بھائی مسلمان جو ہے نا ہار نہیں مانے اور وہ ڈرے نہیں ہیں. تو خیر پھر قریش جو ہے نا واپس چلے جاتے ہیں. اور اس چیز سے جو ہے نا بیسکلی آس پاس کے ٹرائبس کو بھی یہ بات کی فیل کرانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کہ ہم لوگ ڈرے نہیں ہیں، کچھ ریزنس کی وجہ سے ہم لوگ یہ بیٹل ہار گئے تھے. اچھا، اس بیٹل کے ریزلٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس بیٹل سے مسلمانوں کا جو ایک جذبات بیٹل آف بدر کے بعد آئے تھے نا، اس بیٹل کے بعد وہ جذبات تھوڑے کم ہو گئے تھے. اور اسپیشلی ان دا آئیز آف جو آس پاس کے ٹرائبس سے، اوبیسلی جب آپ بیٹل ہار جاتے ہو، آس پاس کے ٹرائبس نے الائنس جو ہے نا بیسکلی اپنے الائنس واپس ہٹا دی تھی مسلمانوں سے جب دیکھ لیا تھا کہ مسلمان ہار گئے. اچھا، کچھ لوگوں نے جو ہے نا مطلب منافقت اور مطلب کچھ ٹرائبس نے جو ہے نا وہ ریبیلیس ہو گئے تھے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ 70 مسلمانوں کو اپنے ٹرائب میں بلایا تاکہ آپ ایجوکیشن دے سکو اور وہاں پر جو ہے نا اسلام کو پریچ کر سکو. لیکن جب یہ 70 لوگ وہاں پر گئے انہیں جو ہے نا شہید کیا گیا. اچھا، اس کی وجہ سے بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایکسپیڈیشنز کی تاکہ ان لوگوں کو واپس صحیح راستے پہ لایا جا سکے. اچھا، اس بیٹل سے ایک بہت بڑا ایک مورل لیسن جو ہے نا مسلمانوں نے سیکھا کہ ٹف ٹائم میں ہمیشہ یونائٹڈ رہو، ایک ساتھ رہو. ٹف ٹائم مطلب انسان ٹف ٹائم میں ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کے چاہنے والے لوگ کون ہیں. تو ایک بہت ہی بڑا، یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ اتنے برے ٹائمز میں آپ لوگ ایک ساتھ رہو، لویل رہو، ڈسپلنڈ رہو. اور اس ڈیفیٹ کے بعد مسلمان جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے نا اور زیادہ لویل ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو ایک بہت بڑی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اپنے آپ کو نہیں ہٹانا ہے، کیونکہ دیٹ واز ون آف دا مین ریزن یہ بیٹل جو ہے نا کیوں ہم لوگ ہار گئے تھے. ان کو ایک یہ بہت بڑا سبق مل گیا تھا کہ بھئی اگر لیک آف ڈسپلن ہوگا، ڈس اوبیڈینس ہوگی، اور یہ دنیا کی مالیت کے لیے گریڈ ہوگی آپ کے اندر، یہ جو انسان کو جو ہے نا ہوتا ہے لالچ، وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. تو ایک بہت ہی بڑا ایک میسیج تھا. خیر، اس بیٹل کے بعد بنو نادر یہ جو ہے نا ریبیلیس ہو جاتی ہے. بنو نادر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، بنو کینوکا، بنو قریظہ، بنو نادر، یہ 3 جو ہے نا جویش گروپ سے، جویش ٹرائب سے مدینہ کے اندر یہ بہت ریبیلیس ہو جاتے ہیں، اور یہ کھلا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ہم لوگ ان کے خلاف ہیں. تو یہ لوگ اپنے آپ کو وہ جو پہلے سال میں چارٹر آف مدینہ ہوا تھا اس ٹریٹی میں سے بولتے ہیں ہم لوگ باہر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ ان کا جو وہ کاسٹل تھا، ان کا جو جگہ پر یہ لوگ رہتے تھے، اس کو بیسکلی سیج کیا، کور کیا. اور وہ سیج تب تک رہا جب تک جو ہے نا یہ لوگ سرنڈر نہیں کرتے تھے. اور ان لوگوں نے آخر ایک پوائنٹ آیا، ان لوگوں نے سرنڈر کر لیا، اور ان لوگوں کو بیسکلی مدینہ سے باہر جانے کا بولا، اور آرڈر کیا گیا کہ آپ لوگوں کو تبھی جو ہے نا بیسکلی چھوڑا جائے گا جب آپ مدینہ سے باہر جاؤ گے. تو ان لوگوں کو الاؤ کیا گیا کہ آپ اپنی بلانگنگز وغیرہ اٹھا کے آپ لوگ چلے جاؤ مدینہ سے.
تو یہ جو کچھ جیوز کے جو لوگ تھے بنو نادر کے، یہ ایگزائل ہو کے کچھ لوگ جا کے خیبر میں رہتے ہیں اور کچھ جو ہے نا سیریا چلے جاتے ہیں. اچھا یہ بات آپ یاد رکھیں، آگے ہمیں بہت کام آئے گا کہ خیبر میں جا کے نا، آگے جا کے ہم لوگ یہ بات ڈسکس کریں گے کہ خیبر میں جا کے جوس کی ایک بہت ہی بڑی تعداد جو ہے نا جمع ہو جاتی ہے، جو مسلمانوں کے لیے آگے جا کے بہت پرابلمس کریٹ کرتی ہے. خیر دس واز بیسکلی دا تھرڈ ایئر آف ہجرا.